بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے دل کی طرح آج شام بھی بہت اداس تھی۔ میرے شوہر اعجاز کا کینیڈا کا ویزا لگ کر آ گیا تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ اعجاز کے بغیر میں کیسے رہوں گی۔ میں ایک بڑی جوائنٹ فیملی کا حصہ تھی۔ میرے شوہر اعجاز کے 5 بھائی اور 5 بہنیں تھیں، 3 شادی شدہ اور 2 کنواری، لہٰذا گھر میں ہمیشہ شور شرابہ رہتا۔ میرے سسر ایک گورنمنٹ ملازم تھے اور ساس میری بہت سخت تھی، اپنی ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ ساری بہوؤں پر دن رات حکم چلانا، اپنے کام کروانا، بس کہ ان کو یہی آتا تھا۔ ادھر میرا یہ حال تھا کہ میں ایک نمبر کی ڈرپوک۔ تعلیم تو میری میٹرک تک تھی، لیکن والدین کی بے وقت وفات کے سبب میری خالہ نے ہی مجھے پالا تھا، اس لیے میری شخصیت میں ڈر اور خوف نمایاں تھا۔ پھر جب اعجاز کی ماں نے میرا رشتہ مانگا تو میری شادی کر دی گئی۔ ساس کا گھر نہیں بلکہ استبل تھا، جس میں افراد جانوروں کی طرح رہتے تھے۔ 3 کمرے تھے، ایک میں ساس سسر، دوسرے میں دونوں جیٹھ۔ اعجاز کی شادی کی تو صحن کے کونے میں ایک شیڈ ڈال کر دروازے کے نام پر ایک پردہ لگا دیا گیا۔ 2 وقت کھانا پکتا تو لنگر کی طرح سب اس پر ٹوٹ پڑتے۔ کبھی مجھے ملتا کبھی نہیں، اوپر سے طعنے سننے پڑتے، تیرا میاں کون سا کماتا ہے؟ اور جواب میں مجھ سے یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ اس میں میرا کیا قصور۔ اعجاز 2 سال سے بے روزگار تھے، بہت مشکلوں سے ان کا کینیڈا کا ویزا لگا تھا۔ ہمارا ایک بیٹا بھی تھا، اور پھر جب کینیڈا کا ویزا آ گیا تو اعجاز رخصت ہوتے وقت مجھے تسلیاں دینے لگے، وہاں جا کر اتنی محنت کروں گا کہ تمہارے سارے خواب پورے کروں گا، یہ بڑا گھر بناؤں گا تمہارے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اس میں تم راج کرو گی، اچھے اچھے کپڑے لاؤں گا تمہارے لیے۔ یہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے؟ ساس اور نند چھپ کر باتیں سننے پر ذرا شرمندہ نہ تھے۔ پال کر ہاتھی دیا اس دن کے لیے، ساس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ میں تو سہم کر ایک طرف ہو گئی۔ ساس نے اعجاز کی خوب خبر لی تھی۔ پھر اعجاز چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد تو سناٹا چھا گیا تھا، لیکن صرف میرے دل پر، باقی تو سارے گھر کا وہی حال تھا۔ سب اپنی مستیوں میں مست تھے، گھر میں وہی بے ترتیبی تھی، کوئی ادھر پڑا ہوا ہے تو کوئی ادھر، کہیں جھوٹے برتن پڑے ہیں، کہیں کپڑے، کہیں بستر اور کہیں انسان۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس عالم میں بڑی پریشانی یہ تھی کہ اعجاز کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ ادھر میرے دیور اور اعجاز کے چھوٹے بھائی کے سسرال والوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ رخصتی کرو، اور ساس نے مجھے وہ شیڈ نما کمرے سے بھی نکال دیا۔ اماں، میں کہاں سوؤں گی اور بچے کہاں رہیں گے؟ میں نے بے چارگی سے کہا۔ برآمدہ کس لیے ہے؟ سب یہاں پڑے ہیں تو تو بھی پڑ جا۔ ساس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ میں سلائی کر لیتی تھی اور اس لیے اپنا بوجھ خود اٹھا لیتی تھی، لیکن اس کے باوجود ساس طعنے دیتی تھی۔ وہ خالہ جنہوں نے میری شادی کی، مجھے پالا پوسا، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ پلٹ کر جانے کا راستہ نہیں۔ گھر میں 20-22 افراد تھے، سب کا کھانا میں پکاتی۔ ساس، نندے، دیورانی، جیٹھانی آرام کرتے یا گھومنے نکل جاتے۔ ایک دن میرے بیٹے کو بخار تھا، جس کی وجہ سے میں روٹی نہیں پکا سکی۔ بس پھر تو قیامت ہی آ گئی۔ ساس نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ مفت خور، نمک حرام، تجھے ہم روٹی دیتے ہیں، ساس مجھے طعنے دے رہی تھی، حالانکہ میں سلائی کر کے اپنا اوپر کا خرچہ پورا کرتی تھی، بچوں کے اخراجات کے لیے پریشان رہتی۔ ہنگامہ کھڑا کیا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ اماں، ریحان کو میں اپنے میکے سے نہیں لائی تھی، 22 آدمیوں کا کھانا پکاتی ہوں، سلائی کرتی ہوں، اب ریحان کو بخار تھا اس لیے میں روٹی نہیں پکا سکی، تو آپ نے مجھے طعنے دینا شروع کر دیے، جواب دیتی ہے۔ ساس نے زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ اس وقت سسر بھی گھر میں تھے، انہوں نے بھی میرا جملہ سن لیا تھا۔ میرا وجود تو سب کے لیے کانٹا تھا۔ یہ بہترین بہانہ تھا مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا، اور سب نے مل کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میری جیٹھانی نے میرا بستر اور سامان بھی گھر سے باہر پھینک دیا۔ بچے کو گود میں لیے سامان کے پاس حیران و پریشان کھڑی تھی۔ پھر میں رکشے میں بیٹھ کر صادق آباد روانہ ہو گئی، جہاں ایک دور پار کے رشتہ دار رہتے تھے۔ ان کے گھر پہنچی تو انہوں نے سرد مہری سے میرا استقبال کیا۔ رات ہو چکی تھی اور میری زبان نے صاف لفظوں میں کہا تھا،
میرے شوہر اس طرح کی باتوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ رات گزار لو لیکن صبح اپنا بندوبست کر لینا۔ یہاں بھی قیام کے لیے برآمدہ ہی تھا۔ اس رات بلا کی سردی تھی اور اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ میں لے کر میں ٹھٹھرتی رہی تھی۔ کھانے کے لیے بھی رسماً پوچھا تھا، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ وہاں محلے کی دکان سے بسکٹ کا ایک پیکٹ اور کچھ کھانے کی چیزیں لے لی تھی، جنہیں کھا کر بچے کو لے کر میں بستر میں دبک گئی۔ بستر میرا اپنا تھا۔ رات بھر میں آنے والی صبح کے بارے میں سوچتی رہی کہ اگلی جائے پناہ کیا ہوگی۔ ہر عزیز کے بارے میں سوچا، کہیں پناہ ملتی نظر نہ آتی تھی۔ میں سوچتی رہی اور روتی رہی۔ اسی طرح روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو پہلا خیال روبی باجی کا آیا۔ ان سے میری سلام دعا تھی اور وہ صادق آباد میں ہی رہتی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنا بستر لپیٹا۔ میری میزبان کے بچے اٹھ گئے تھے اور کمروں کا دروازہ کھل گیا تھا۔ میں نے سامان لپیٹ کر ایک طرف رکھا۔ ریحان کو کلیجے سے لگا کر میں نے روبی باجی کے گھر کا راستہ لیا۔ وہ بہت اچھی طرح ملی۔ میں نے اپنے حالات کا بتایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پریشان نہ ہو، یہاں ایک مکان خالی ہے، اسے کرائے پر لے لیتے ہیں۔ کچھ پیسے تو ہیں نا تمہارے پاس؟ ہاں، کچھ روپے میں نے اپنے کپڑوں میں چھپا کر رکھے تھے، بس ایک مشکل تو حل ہو گئی۔ دوسری اچھی بات یہ ہے کہ محلے میں گارمنٹ کا کارخانہ ہے، کوشش کرتی ہوں تمہیں گھر پر کوئی کام مل جائے۔ روبی باجی مجھے لے کر مکان دکھانے چلی گئی، مگر وہ کرائے پر اٹھ گیا تھا۔ لیکن ایک اور مکان خالی تھا جس کے مالک ذرا سخت مزاج قسم کے تھے۔ ایک کمرہ، ننھا سا کچن اور واش روم پر مشتمل پرانی طرز پر بنا اجاڑ سا مکان تھا۔ کچن صحن کونے میں بنا، واش روم صحن میں بیری کا درخت، لیکن اس پریشانی میں مجھے یہ مکان کسی محل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے 1 ماہ کا کرایہ ایڈوانس میں دے دیا اور گھر کی چابی لے لی۔ پھر روبی باجی نے کارخانے میں بات کروائی اور ایک سلائی مشین بھی دلوا دی۔ کام بہت ہے، جتنا کرو گی وقت پر پیمنٹ ملے گی۔ ان کی باتوں سے اطمینان کی لہر میرے دل میں سرایت کر گئی۔ میں روبی باجی کی دل سے مشکور تھی۔ میں نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور اس گھر میں شفٹ ہو گئی۔ ننھا ریحان اس وقت 2 سال کا تھا۔ میں نے کمرے کے کونے میں بستر بچھا دیا۔ پرس میں کاغذ قلم تھا، اسے نکال کر ضروری سامان کی لسٹ بنائی۔ ریحان نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس کا بھوک سے برا حال تھا۔ بھوک سے بچے کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ بس بیٹا، ابھی کھانا بناتی ہوں۔ بازار قریب تھا۔ بچے کو لے کر میں ضروری چیزیں، راشن اور ایک وقت کا سالن روٹی خرید لائی۔ ریحان کو دودھ دیا، تھوڑا سا کھانا خود کھایا اور تھوڑا سا میں نے ریحان کو کھلایا۔ ریحان نے جب اپنی توتلی زبان میں پوچھا کہ اب ہم یہاں رہیں گے، دادی کے گھر نہیں جائیں گے، تو میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ گیس تمام گھروں میں تھی لیکن میرے کچن میں نہیں تھی۔ مالک مکان نے دینے سے انکار کر دیا، اس لیے اپنا سلنڈر جلانا پڑتا تھا یا لکڑیاں کوئلے جلا کر کھانا پکانا پڑتا تھا۔ لیکن ایک اچھی بات یہ تھی کہ سلائی کے پیسے اچھے مل جاتے تھے۔ حالانکہ کپڑے سی کر تھکن سے میرا برا حال ہو جاتا تھا، لیکن جب پیسے ملتے تو ساری تھکن دور ہو جاتی۔ جب کوئی شریف عورت اکیلی ہوتی ہے تو اسے بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ میں بھی بہت احتیاط کرتی تھی۔ اکثر محلے کی عورتیں دروازے پر کھڑے ہو کر باتیں کرتی تو میرا بھی دل چاہتا کہ میں سب کے ساتھ ہنسوں بولوں، لیکن عقل مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیتی تھی کہ ان کے گھروں میں مرد ہیں جبکہ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں۔ محنت تو بہت تھی، لیکن اتنی محنت کے بعد سکون سے کھانا پکاتی تھی تو سکون سے کھا بھی لیتی تھی۔ ریحان کو دودھ اور غذا بھی اللہ دے رہا تھا۔ سسرال کے ظلم سے میری جان چھوٹی، لیکن رات کی تنہائی سے ڈر لگتا تھا۔ اجاز کا خیال آتا تو پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے۔ ریحان روز پوچھتا، میرے بابا کب آئیں گے؟ بابا بیٹے کے لیے چیزیں لینے گئے ہیں، اچھے اچھے کھلونے اور سوٹ بھی۔ میں اسے بہلاتی رہتی۔ وقت گزرتا رہا اور ریحان 4 سال کا ہو گیا۔ اب تو قریبی اسکول میں نے ریحان کا داخلہ بھی کروا دیا تھا۔ جس دن ریحان کا اسکول میں داخلہ ہوا تھا میں بہت روئی تھی۔ مجھے اجاز بہت یاد آئے تھے۔ اجاز کا گھر یہاں سے بہت دور تھا۔ وہاں جانا نہ صرف مشکل بلکہ خطرے سے خالی نہ تھا، ورنہ دل بہت چاہتا تھا کہ جا کر پتہ کروں کوئی خیر خبر آئی ہے یا نہیں، کیا پتہ اجاز کس حالت میں ہوں گے۔ میرا دل بہت پریشان تھا۔ میرے گھر کے سامنے ایک فیملی رہتی تھی، ان سے میری اچھی لیک سلیک ہو گئی۔ کبھی وہ باجی میرے گھر آ جاتی،
تو گھر میں رونق ہو جاتی، یا کبھی میں ان کے گھر چلی جاتی تو دل بہل جاتا۔ اس طرح تھوڑی جان پہچان ہوئی اور عید بقرعید پر آنے جانے لگے۔ ایک دن کسی طرح وقت نکال کر میں ساس کی طرف گئی تاکہ اعجاز کے بارے میں کچھ پتہ کر سکوں۔ وہاں اعجاز کی واپسی کی تو کوئی خبر نہ ملی، مگر ایک دردناک حادثے کے بارے میں پتہ چلا کہ گھر میں جو آتش بازی کا سامان بنانے کا کام میرا دیور کرتا تھا، اس میں دھماکہ ہو گیا، جس میں میری ساس، سسر، دیور، دیورانیاں، جیٹھ، جیٹھانیاں، ان کے بچے سمیت 10 افراد جاں بحق ہو گئے اور کچھ بچے معذور ہو گئے تھے۔ جس گھر میں اتنے افراد تھے، اب وہاں صرف میری نند رہتی تھی۔ یہ ساری باتیں تو مجھے پڑوس سے پتہ چلی۔ جب میں نے چاہا کہ اپنے سسرال میں جا کر تعزیت کروں تو میری نند نے دروازہ بند کر لیا اور اندر سے تیز آواز سے مجھے گالیاں دینے لگی۔ میں ایک مرتبہ پھر روتی ہوئی اپنے گھر واپس آ گئی۔ کئی دن اس حادثے کے متعلق سوچ سوچ کر وحشت ہوتی رہی۔ پھر زندگی معمول پر آ گئی۔ اب ایک بار پھر خدا کو میرا امتحان مقصود تھا۔ کارخانے سے کام ملنا کم ہو گیا۔ میں پھر پریشان میں رہنے لگی۔ ایک ایسا وقت بھی آ گیا جب کام بالکل ختم ہو گیا، کارخانہ بند ہو رہا تھا، پریشانی ہی پریشانی تھی۔ اب تو 2 وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ ان حالات میں ریحان کے اسکول کی فیس کیسے دیتی؟ اکثر پڑوسن کہتی تھی، جس مکان میں رہتی ہو یہ نصیب زدہ ہے، ان کے مکان اس مکان میں کسی کو خوش نہیں دیکھا گیا۔ اب میرے ذہن میں یہ خیال گھر کر رہا تھا کہ کہیں یہ پریشانی نصیب کی وجہ سے تو نہیں۔ ایک روز میں نے سامنے والی سے باتوں ہی باتوں میں پوچھا، خالہ کیا یہاں جنات رہتے ہیں؟ تو وہ مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک ڈاکو مارا گیا تھا۔ جب ہماری لائن کے مکانات بن رہے تھے تو یہاں ایک پولیس مقابلہ ہوا تھا اور ایک ڈاکو مارا گیا۔ کہتے ہیں وہ یہیں زیر تعمیر گھر میں رہتا تھا جو تمہارے پاس ہے، وہ اس میں چھپا ہوا تھا، اسی میں قتل ہوا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روح پھرتی ہے۔ ایک تو تنگ دستی، اب دوسری فکر لگ گئی تھی، مگر میں ایسی باتوں پر زیادہ یقین نہیں رکھتی تھی۔ اب ایسا وقت آ گیا تھا کہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ صبح آٹے کے ڈبے کو جھاڑا تو ایک مٹھی آٹا نکل آیا۔ دالوں کے ڈبے دیکھے تو ایک کھانے کے چمچ جتنی دال نکلی۔ میں نے آٹے کی چھوٹی سی روٹی پکائی اور پتلی دال ابال کے بمشکل میں نے ریحان کو ہی تھوڑا سا کھانا کھلایا اور خود میں بھوکی رہی۔ کچھ دیر بعد میں نے اسے سلا دیا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، اب میں کیا کروں؟ ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر رو کر میں اپنے اللہ سے دعا مانگتی رہی، اے اللہ تجھے میرے چھوٹے بچے کی بھوک کا واسطہ، تو میری پریشانی دور کر دے۔ جب مجھے گھر سے نکالا گیا تھا تو نے رات گزارنے کے لیے مجھے جگہ دی، اور تو نے نہ صرف ٹھکانہ دیا بلکہ کھانے کو پینے کو دیا، سکون سے جینے کا سامان بھی کر دیا۔ اب پھر مجھ پر کڑا وقت ہے، میرے رب تو میری مدد کر۔ رو کر میری آنکھیں سوج گئی۔ جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو ریحان بے خبر سو رہا تھا۔ نماز ختم کر کے میں صحن میں آ گئی۔ میں نے گزشتہ روز سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ کس سے قرض لوں؟ سامنے والی سے 200 روپے میں پہلے لے چکی تھی، محلے کے کولے والے گھر سے بھی قرض لے چکی تھی، دودھ والے نے بھی ادھار دینے سے انکار کر دیا تھا۔ صورتحال بہت خوفناک ہو گئی تھی۔ میں نے صحن میں دھنیا، پودینہ، لہسن اور پیاز لگایا ہوا تھا۔ میں یوں ہی لکڑی سے دھنیے کی گوڈی کرنے لگی۔ اچانک مجھے لگا جیسے مٹی کے نیچے کوئی سخت چیز ہے۔ میں نے کھودنا شروع کیا تو کسی چیز کے ہونے کا احساس یقین میں بدل گیا۔ میں کچن سے ایک چمٹا لے آئی۔ رات سے بھوکی ہونے کے باوجود اللہ نے اتنی طاقت دے دی کہ اوپر کی تمام مٹی ہٹائی تو ایک بکس کے آثار نمودار ہوئے۔ بکس تقریباً چارپائی سائز کا تھا، جسے نکالنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ چارپائی پر چادر سوکھنے کو رکھی تھی۔ میں نے چارپائی گھسیٹ کر کھودی ہوئی جگہ پر رکھی کہ پڑوسن سے کوئی بچہ وغیرہ اوپر سے نہ دیکھ لے، کیونکہ صحن کھلا ہوا تھا۔ پھر چارپائی کے نیچے جا کر کسی نہ کسی طرح میں نے وہ بکس کھولا، اور جو کچھ میں نے دیکھا وہ عقل ٹھکانے کے لیے کافی تھا۔ اس میں نوٹوں کی گڈیاں، زیورات اور سونے کی چوڑیاں وغیرہ تھی۔ میں فوراً چارپائی کے نیچے سے نکلی اور کمرے سے کپڑے کا تھیلا لے آئی اور بکس کی تمام چیزیں بھر کر کمرے میں پہنچا دی۔ پھر مٹی برابر کر کے میں نے دھنیا دوبارہ لگا دیا۔ اس کارروائی میں 1 گھنٹہ لگا۔ اب دن کے 3 بج رہے تھے۔
میری سانس پھولی ہوئی تھی اور چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کوئی میرے اندر سے کہہ رہا تھا کہ اب تیری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے کیا کروں؟ لوگوں کا قرض واپس کروں تاکہ کوئی دروازے پر نہ آئے۔ میں نے سوچنا شروع کیا۔ اسی وقت پہلے قرض دار دودھ والے کی بائک کا ہارن سنائی دیا۔ میں نے 1000 روپیہ نکالا اور دودھ کا برتن لے کر دروازے پر پہنچی۔ دودھ والے نے دودھ دینے سے انکار کر دیا اور کہا، باجی پہلے آپ پچھلے پیسے دے دیں۔ اگلے لمحے میں نے 1000 روپے کا نوٹ آگے بڑھایا جس نے جادو کا کام کیا۔ آواز میں نرمی آئی۔ دودھ کتنا چاہیے؟ اب نہیں چاہیے، حالانکہ برتن میں لائی تھی، لیکن میرا دل نہیں کہہ رہا تھا کہ میں اس سے دودھ لوں کیونکہ وہ مجھ سے کافی سخت مہری سے بولا تھا۔ اس کے بعد سامنے والے کا قرض دینے میں اس کے گھر گئی۔ دروازے پر دستک دی، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر دستک دی، امی کام کر رہی ہیں، اندر سے بچی نے جواب دیا۔ اتنے میں اس کی امی کی صورت نظر آئی۔ وہ سمجھ رہی تھی میں پھر پیسے مانگنے آئی ہوں۔ انہوں نے ایک نظر دیکھا اور دروازہ بند کر لیا۔ میں نے ان کے دروازے پر جا کر کہا، اپنے پیسے لے لیجئے۔ فوراً دروازہ کھل گیا۔ میں نے ان کا قرض لوٹا دیا۔ گلی میں ڈبل روٹی والے آتے تھے، اس وقت بھی آ رہے تھے۔ میں نے اچھے والے شیر مال لیے۔ ریحان کو شیر مال بہت پسند تھا۔ جیسے ہی گھر پہنچی دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو کونے والے گھر سے ایک عورت جس سے میں نے ادھار لیا تھا اپنی بہن کو لے کر آئی تھی، جس نے آتے ہی لڑنا شروع کر دیا۔ تم نے میری بہن کو بے وقوف بنا کر پیسے لے لیے ہیں۔ ان کے تیور اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ لگتا تھا کہ آج میرے پاس پیسے نہ ہوتے تو وہ دونوں بہنیں مجھے پکڑ کر مارتیں۔ ذرا ٹھہریں، یہ کہہ کر میں نے ان سے کہا۔ میں نے اندر سے پیسے لا کر دے دیے۔ دیکھا، ایسے نکلتے ہیں پیسے۔ اس کی بہن نے فاتحانہ نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا۔ ان کے جانے پر میں نے دروازہ بند کرنا چاہا تو مالک مکان آ گئے۔ سلام خالہ۔ خالہ والا چھوڑ، کرایہ دے۔ اپنی مالک مکان سے میرے اچھے تعلقات تھے۔ میں نہ صرف کرایہ وقت پر دیا تھا بلکہ بعض اوقات وقت سے پہلے بھی ادائیگی کی تھی، لیکن اب 2 ماہ کا کرایہ چڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے بڑی بے کی آنکھیں باہر کو آ رہی تھیں۔ پیسے؟ جی خالہ۔ کوئی خالہ نہیں، صرف پیسے۔ ہاں خالہ، آپ بیٹھیں، پہلے پیسے پھر کوئی بات۔ میں نے اسٹور سے پیسے لا کر انہیں دیے۔ میں چاہتی تھی کہ مکان خریدنے کی بات کروں، لیکن وہ آپے میں نہیں تھی۔ ان کو مجھ سے جھگڑتے دیکھ کر ریحان رونے لگا۔ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کے جانے کے بعد دروازہ بند کر کے میں نے ریحان کو اپنے کلیجے سے لگایا۔ ریحان کہہ رہا تھا، ہمارے گھر کھانا ختم ہو گیا ہے، اس لیے آپ سے سب لڑ رہے ہیں نا؟ نہیں میرے بچے۔ میں نے ریحان کا منہ دھلوایا، اسے میں کچن میں لے آئی، ریحان کو شیر مال کے ساتھ دودھ کا ایک گلاس دیا اور میں نے خود بھی تھوڑا سا کھانا کھایا۔ صبح سے اب تک جو کچھ ہوا تھا وہ اچھوں کے حواس گم کرنے کے لیے کافی تھا۔ پیٹ میں کچھ گیا تو حواس تھوڑے بحال ہوئے۔ میں سوچنے لگی، اب میں کیا کروں؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ میں ایک بے بس مجبور عورت تھی۔ اگر کسی کو ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں تو جانے کیا ہو میرے ساتھ۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی مفلسی کا رونا جاری رکھوں، اس سے لوگ مجھ سے دور بھاگیں گے۔ خرچ برائے نام پہلے کی طرح رکھا تاکہ پیسے نظر نہ آئے۔ اسٹور کمرے کے اندر تھا۔ اٹھ کر پھر سے زمین سے نکالا ہوا سامان دیکھا۔ رقم لاکھوں کے لگ بھگ تھی۔ کچھ ایسے شواہد بھی تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اس ڈاکو کا مال ہے جو اس گھر میں پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ میں سب کچھ رکھ کر ریحان کے پاس آ گئی۔ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی چور نہ آ جائے۔ اسی سے فکر میں مجھے نیند آ گئی۔ مارکیٹ سے کھانے پینے کی چیزیں پہلے بھی لینے جاتی تھی، مگر گھر کا دھڑکا نہیں ہوتا تھا کیونکہ گھر میں کچھ ایسا تھا ہی نہیں کہ جس کی فکر کی جاتی۔ لیکن اب بات دوسری تھی، اس لیے چند دن بعد میں نے وہ تمام مال بینک میں رکھوا دیا۔ گھر میں پیچھے کی طرف والا دروازہ کھولا تاکہ بار بار گلی میں نہ نکلنا پڑے۔ اسی دوران میں نے ایک سیکنڈ ہینڈ فریج بھی لے لیا اور پڑوسیوں کو بتایا کہ شوہر نے کچھ پیسے بھیجے تھے۔ اس طرح میں ہفتے بھر کا کھانا پینا اس میں بھر دیتی۔ انہی دنوں مالک مکان حج پہ جا رہے تھے اور اپنا یہ مکان بیچنا چاہتے تھے۔ میں نے چپکے سے یہ مکان بھی خرید لیا۔
مالک مکان بد اخلاق قسم کی عورت تھی، اس لیے کوئی ان کے گھر آتا جاتا نہیں تھا۔ اس طرح یہ بات راز رہ گئی۔ محلے والے سوچتے تھے کہ اب میں کرائے پر رہ رہی ہوں۔ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ مالک مکان نے پوچھا تھا۔ ان کے بابا کی نوکری ہو گئی ہے کینیڈا میں۔ میں نے سب سے یہی کہا تھا کہ میرے شوہر کی جاب نہیں ہے اور وہ کینیڈا میں ہیں، اس لیے مجھے سلائی کرنی پڑتی ہے۔ مکان لیتے ہوئے سبھی کو یہی بتایا تھا۔ باقی میل جول جو پہلے بھی نہیں تھا جن سے تھا، ان کے چہرے اتنے بھیانک نکلے کہ میرا پھر دل ان سے ملنے کو نہیں کیا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے تھے۔ ریحان کو اسکول چھوڑ کر گھر کے کاموں میں لگ جاتی، صفائی، کھانا پکانا، ریحان کو اسکول سے لے کر آنا۔ اس طرح میرا پورا دن گزر جاتا۔ ایک روز گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو محلے کے کولے والے گھر سے ایک عورت آئی تھی جو اس روز اپنی بہن کے ساتھ لڑنے آئی تھی۔ میں نے وہیں صحن میں بٹھا لیا اور کیا حال چال ہے؟ اس نے آنکھیں گھما گھما کر پوچھا۔ کیسا چل رہا ہے تمہارا گزارا؟ شکر ہے، شکر تو ہے۔ کہیں کام ملا؟ نہیں، میں نے مختصر جواب دیا۔ میں دلا دوں کام؟ بہت ہے، بس کام والا بندہ ہونا چاہیے، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ بنگلے کوٹھیوں کا کام ہے، تم خوبصورت ہو، تمہیں کام بھی جلدی مل جائے گا۔ کام کا خوبصورتی سے کیا تعلق؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ سامنے جو کوٹھی ہے نا، اس کے صاحب کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے کام کے لیے۔ تم سمجھ تو رہی ہو نا میری بات؟ دیکھو اتنی غربت میں زندگی بسر کر رہی ہو، تمہارے شوہر کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں، زندگی پر تمہارا بھی حق ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ جی چاہتا تھا اسے کھری کھری سنا دوں، لیکن عقل روک رہی تھی۔ ابھی اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، دوبارہ کبھی میرے گھر کی طرف رخ نہ کرنا۔ اچھا، اس نے دیدے پھاڑ کر مجھے دیکھا۔ جب ہی تو میں کہوں بڑی عزت والی بن رہی ہے۔ کیا پہلے میں عزت والی نہیں تھی؟ کیا دیکھا ہے آپ نے مجھ میں؟ بولیے، میں نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ میرا لہجہ تلخ ہوتا دیکھ کر وہ اٹھ کر خاموشی سے چلی گئی۔ اعجاز، کہاں ہو تم؟ بہت دن بعد پھر میری آنکھیں برسنے لگیں۔ میرے اللہ، تو مجھے میرے اعجاز سے ملا دے۔ رات میں یہ دعا کر کے سوئی اور صبح قبول ہو گئی۔ صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ ان کی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اعجاز، آپ؟ اعجاز رو رہے تھے اور میں بھی رو رہی تھی۔ میں لوٹ گیا، برباد ہو گیا۔ ریحان باپ سے لپٹ گیا، حالانکہ یہ بہت چھوٹا تھا جب اس نے باپ کو دیکھا تھا۔ میرا دل اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا، اس نے زندگی کی واحد کمی بھی پوری کر دی تھی۔ اعجاز نے مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ بہت دھوکہ ہوا، مجھے اغوا کاروں نے اغوا کر لیا تھا۔ وہ لوگ دن رات مجھ سے مشقت کرواتے تھے، بڑی مشکل سے جان چھڑوا کر نکلا ہوں۔ یہاں آیا تو گھر کے لوگ مر چکے تھے اور تم غائب تھی، بڑی مشکل سے تمہارا پتہ ڈھونڈا ہے۔ پھر میں نے اپنی کہانی سنائی اور گھر میں دفن خزانے کے بارے میں بھی ان کو بتایا۔ اعجاز یہ سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اعجاز، اب اس پیسے سے آپ کوئی کاروبار کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا۔ اب آپ آ گئے ہو تو مجھے خدا کے سوا کسی کا ڈر نہیں۔ میں بہت خوش تھی، خوشی میرے انگ انگ سے امنڈ رہی تھی۔ ریحان بھی باپ کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اعجاز نے اپنا کاروبار سیٹ کر لیا۔ اللہ کے کرم سے اس میں کافی برکت ہوئی۔ میں اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میرے نصیب بدل دیے۔ بے شک اللہ کے ہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں، وہ آپ کی دعائیں ضرور سنتا ہے، بے شک دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔